پورا کا پورا اسلام 3 احادیث پر گھومتا ہے۔ ایک انما الاعمال بالنیات، دوسری من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اور تیسری ان الحلال بین وان الحرام بین۔ ان 3 احادیث پر پورا اسلام گھومتا ہے۔ جو بندہ شبہات کے اندر پڑ جاتا ہے اس کو کر بیٹھتا ہے گویا کہ وہ بندہ حرام کے اندر پڑ گیا۔ جو بندہ حرام کماتا ہے اگر وہ آپ کو کھانے کی کوئی دعوت دیتا ہے تو پھر آپ چلے جائیں، اس کا کمانے کا جو معاملہ ہے، جو حرام معاملہ ہے، جو گناہ ملے گا وہ اس کو ملے گا، آپ کے لیے حلال۔ آپ کی آنکھیں وہ خراب دیکھیں گی، آپ کی کان وہ خراب سنیں گے، آپ کا جو دماغ ہے وہ بری سوچ سوچے گا، آپ کے جو پیر ہے وہ بری جگہ پر جائیں گے، آپ کے ہاتھ برے کام کریں گے، ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ کیوں؟ آپ کا دل ہی خراب ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی جو باڑ ہے، جو حدود ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں، اس کے قریب نہ جاؤ، ورنہ اگر قریب جاؤ گے تو پھر آپ بھی وہ حرام کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ والحديث شريف ليس يدركه إلا الذي فارق الأوطان مغتربا وجاهد النفس في تحصيله فغدا يجتاز بحرا وفي الأوعار مضطربا يلقى الشيوخ ويروي عنهم سندا وحافظا ما روى عنهم وما كتبا۔ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد۔ یہ مبارک سلسلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر مشتمل ہے، آج انشاءاللہ تعالی اس مبارک کتاب 40 نووی کی 6 احادیث ہم پڑھیں گے۔ عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ رواہ البخاری و مسلم۔ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے۔ اہل علم نے اس حدیث کو ثلث الدین، دین کا تیسرا حصہ شمار کیا ہے۔ اس کے اندر دین کے یعنی اگر دین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ ایک حصہ بنتا ہے۔ جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام، پورا کا پورا اسلام 3 احادیث پر گھومتا ہے۔ ایک انما الاعمال بالنیات، دوسری من عمل او من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جو ہماری پچھلی حدیث تھی، اور تیسری یہ حدیث ہے ان الحلال بین وان الحرام بین۔ ان 3 احادیث پر پورا اسلام گھومتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے یہ حدیث بڑی اہم ترین حدیث ہے، جس کے اندر 1/3 حصہ اسلام کا، دین کا موجود ہے۔ ان الحلال بین وان الحرام بین۔ پہلا حصہ ہے حلال چیزیں واضح ہیں اور حرام چیزیں بھی واضح، یہ دوسرا حصہ ہو گیا۔ وبینہم امور مشتبہات، تیسرا حصہ دین اسلام کا وہ ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مشتبہ ہے، جس کا حکم
اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یا بہت سارے لوگ اس کا حکم نہیں جانتے یہ حلال ہے یا حرام ہے، نہیں پتہ ان کو. لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سارے لوگ اس کا حکم نہیں جانتے کہ یہ معاملہ، یہ کھانے کی چیز، یہ پینے کی چیز، یہ معاملہ کرنا یہ کیسا ہے، حلال ہے یا حرام ہے. ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے. لا يعلمهن كثير من الناس. تو پھر فمن اتقى الشبہات، جو بندہ شبہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو وہ بندہ اپنے دین کی بھی حفاظت کر لیتا ہے، وعرضہ، اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کر لیتا ہے. اس کا دین بھی محفوظ، اس کی عزت بھی محفوظ. وہ کیسے انشاءاللہ تعالی اب اس کی تفصیل آئے گی. ومن وقع فی الشبہات، جو بندہ شبہات کے اندر پڑ جاتا ہے، اس کو کر بیٹھتا ہے، وقع فی الحرام، گویا کہ وہ بندہ حرام کے اندر پڑ گیا. کالراعی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی. ایک چرواہے کی طرح، ایک چرواہا ہے، یرعى حول الحمى، وہ باڑ کے ارد گرد اپنی بکریاں، اپنے جانور چلا رہا ہے. یوشک ان یرتع فی، جب ایک دوسری باڑ کے پاس بندے کی باڑ ہوتی ہے کہ جو رکاوٹ ہوتی ہے نا، اس کے دائرہ ہوتا ہے، اس کے درمیان کسی دوسرے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کا چارہ رکھا ہوا ہے یا کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہے، تو وہ یوشک ان یرتع فیہ، تو قریب ہے یہ بکریاں چھلانگ مار کے اس کے اندر چلی جائیں. تو پھر کیا ہوگا، تو وہ اس کو خراب کر دیں گی، یا اس چارے کو کھا لیں گی، یا اس کو خراب کر دیں گی اس کے اوپر چڑھ کر. یوشک ان یرتع فیہ. دوسرے کا مال کھانا جائز ہے؟ نہیں. جب تک وہ بندہ خود اجازت نہیں دے گا، آپ کے لیے کسی کا مال استعمال کرنا حرام ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ مثال دی ہے. الا وان لکل ملک حما، خبردار، ہر کسی بادشاہ کی کچھ نہ کچھ باڑیں ہوتی ہیں، کچھ حدودیں ہوتی ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں. الا وان حما اللہ محارمہ، خبردار، اللہ رب العالمین کی جو باڑیں ہیں، جو حدود ہیں، جو دیواریں ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں. الا، خبردار، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، جسم کے اندر، انسان کے جسم کے اندر، انسان کے بدن کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت، اگر وہ صحیح ہو گیا، یہ گوشت کا لوتھڑا، یہ گوشت کا ٹکڑا اگر یہ صحیح ہو گیا، صلح الجسد کلہ، تو تمام کا تمام جسم صحیح ہو جائے گا، صحیح کام کرے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر یہ گوشت کا لوتھڑا، یہ گوشت کا ٹکڑا اگر یہ خراب ہو جائے، اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، فسد الجسد کلہ، تو پھر پورا کا پورا جسم خراب ہو جائے گا، خراب کام کرے گا. الا، خبردار، وہی القلب، یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا، یہ کیا ہے؟ دل ہے. دل کی اتنی اہمیت ہے. تو یہ حدیث بڑی عظیم ترین حدیث ہے. ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال چیزیں واضح ہیں، جیسے یہ روٹی ہے، حلال ہے، یہ انسان کھاتا پیتا ہے، کھانے پینے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ مچھلی ہے، یہ کھانا حلال ہے. یہ چیزیں جتنی بھی حلال ہم چیزیں کھاتے ہیں، روٹی ہے، سالن ہے، گوشت ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ حلال ہے، ہر کوئی جانتا ہے.
عام سے عام انسان بھی جانتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں، سب کو پتہ ہے، سب کھاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں، بھئی یہ چوری کرنا یہ حرام ہے، زنا کرنا یہ حرام ہے، یہ شراب پینا حرام ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں وہ سارے کیا ہیں؟ حرام ہیں، سب کو پتہ۔ کسی کی دوسرے کی چیز استعمال کرنا حرام ہے، یہ سود کھانا حرام ہے، سب کو پتہ ہے۔ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، یہ بھی واضح ہے۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں اکثر لوگوں کو یا کافی لوگوں کو اس کے متعلق پتہ نہیں ہے کہ اس کا حکم کیا ہے اسلام کے اندر۔ کیوں نہیں پتہ؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے ان کے سامنے یہ چیز مشتبہ ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے سامنے اس کا حکم واضح نہیں ہے، مشتبہ ہو گیا، بھئی یہ حلال ہے حرام ہے پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں لگ رہا۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، تو پھر یہ مشتبہ چیزیں کچھ قرآن مجید میں بھی مشتبہات آیات ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی شروع میں فرمایا ہن ام الکتاب وأخر متشابہات، کچھ آیتیں بالکل محکمات ہیں، واضح ہیں، بالکل اس کا معنی بالکل واضح ہے، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو مشتبہ ہیں، یعنی اس کا معنی مشتبہ ہے، لیکن اس حدیث کے اندر جو مشتبہ ہے وہ حکم مشتبہ ہے، حکم کا پتہ نہیں ہے، اس کے اندر معنی کا پتہ نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا۔ تو جو بندہ شبہات سے بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے یہ کھانا حلال ہے یا نہیں ہے، یہ حرام ہے، پتہ نہیں اس کو، یا یہ چیز پینا حلال ہے یا حرام ہے، یا یہ معاملہ کرنا حلال ہے یا حرام ہے، یہ خرید و فروخت کرنا حلال ہے یا حرام ہے، پتہ نہیں۔ نئے سے نئے مسائل انسان کی زندگی میں آتے چلے جا رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں اس کرنسی کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ کرپٹو کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ خرید و فروخت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اب اس کو پتہ نہیں ہے۔ جب انسان کو پتہ نہ ہو کسی سے متعلق، کھانے سے متعلق یا پینے سے متعلق یا معاملات سے متعلق یا مال سے متعلق، یا کسی نے دعوت دے دی، پتہ ہے آپ کو یہ حرام ہے، تو پھر اگر آپ کو پتہ ہے یہ حرام ہے تو پھر نہ کھائیں، اس سے بچ جائیں، اگرچہ وہ جائز ہے، اس کا پیسہ حلال بھی ہے حرام بھی مکس ہو گیا، تو آپ کے لیے اگر وہ دعوت کرتا ہے تو وہ دعوت کھانا آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حلال یعنی حرام کماتا ہے، اگر وہ آپ کو دعوت دیتا ہے، کھانے کی کوئی دعوت دیتا ہے، تو پھر آپ چلے جائیں، اس کا کمانے کا جو معاملہ ہے، جو حرام معاملہ ہے، جو گناہ ملے گا وہ اس کو ملے گا، آپ کے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ اس نے دعوت کی آپ کی۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ان کا قول ہے۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، تو جو بندہ شبہ والی چیزوں سے بچ جائے گا، اپنے آپ کو بچا لے گا، اس کو پتہ نہیں ہے اس کا کھانا حلال ہے اس کا کھانا حرام ہے، تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ اپنے دین کو بچا لے گا۔ ہو سکتا ہے بھائی وہ حرام ہو، یہ معاملہ کرنا حرام ہو، یہ کھانا حرام ہو، یہ پینا حرام ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے حرام کام کر لیا، اپنے دین کو خطرے میں ڈال دیا۔ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، تو جو بندہ شبہات سے بچ جائے گا، اپنے دین کو بھی محفوظ کر لے گا، وَعِرْضِهِ، اور اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لے گا، کیونکہ شبہ سے بچ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے اس کا حکم واضح نہیں تھا اور آپ نے وہ کام کر لیا، وہ چیز کھا لی، وہ چیز پی لی، یا وہ معاملہ کر لیا، پھر کیا ہوگا؟
دوسرے کے سامنے جو آپ نے یہ معاملہ کیا اس نے وہ کہے کہ آپ کے پیچھے کہ دیکھو وہ یہ معاملہ کرتا پھر رہا ہے، وہ یہ کھاتا پھر رہا ہے، یا وہ پیتا پھر رہا ہے، وہ یہ معاملہ کرتا پھر رہا ہے، آپ کی عزت گئی، آپ کو تو پتہ نہیں، اب آپ نے وہ معاملہ کر لیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر شبہ والی چیز جس کو انسان کو پتہ نہیں ہے اس سے وہ بچ جائے، تو اپنے دین کو بھی محفوظ کر لے گا اور اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لے گا۔ ایسی جگہوں پہ جانے سے انسان کو بچنا چاہیے جو شبہ والی جگہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بازار میں جانے اور سب سے آخر میں بازار سے نکلنے سے منع فرمایا کہ تاکہ شبہ پیدا نہ ہو جائے، لوگ برا گمان نہ کرنے لگ جائے کہ یہ کیوں نکل رہا ہے۔ ومن وقع فی الشبہات، جو بندہ شبہات کے اندر پڑ جاتا ہے، وقع فی الحرام، وہ بندہ حرام کے اندر پڑ سکتا ہے، یعنی گویا کہ وہ حرام کے اندر پڑ گیا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہاں پر کہ وہ بندہ اپنے دین کو محفوظ کر لے گا، اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لے گا۔ تو شبہات و شبہ والی چیز اگرچہ وہ حلال ہو، اگرچہ وہ فی نفسی حلال ہے، لیکن آپ نے وہ کام کر بیٹھے کہ شبہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ والی چیز سے منع فرمایا، آپ نے وہ کام کر لیا، حرام تو ہو گیا، حرام معاملہ تو ہو گیا اگرچہ وہ حلال ہے، لیکن یہ ارتکاب کرنے سے آپ حرمت کا ارتکاب کر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایسی چیز ہوتی جو لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مثال دے کے سمجھایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دی؟ ایک مثال دی، کالراعی یرعی حول الحمى۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک چرواہا ہے، وہ چرواہا اس باڑ کے پیچھے کسی اور کی باڑ ہے لگی ہوئی ہے، وہاں پر وہ اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے، اپنے جانوروں کو وہاں پر لے کر جا رہا ہے۔ یوشک ان یرتع فیہ، قریب ہے کہ وہ پھلانگ کر اس کے اندر چلی جائیں گی، تو پھر فائدہ کیا، نقصان کیا ہوگا کہ وہ حرام کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ پھر وہ یہ نہ کہے، اپنا عذر پیش نہ کرے کہ بھائی میرا مقصد تو یہ نہیں تھا۔ آپ لے کر کیوں ہے بھائی قریب، جس کی وجہ سے یہ بکریاں اس کے اندر چلی گئیں اور اس کو خراب کر دیا یا اس کو کھا لیا، تو آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آئیں گے تو بکریاں تو اس کے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو چھلانگ مار سکتی ہیں۔ اسی طرح انسان کا دل بھی ایسے ہی ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے چیزیں اس طرح کی تو وہ کر بیٹھتا ہے۔ اس سے شبہات سے بچ جائے تاکہ وہ حرام سے بھی بچ جائے۔ الا، خبردار، وان لکل ملک حما، ہر جتنے بادشاہ ہیں دنیا کے اندر، یہ دنیا کے ایک عام قانون ہے، ہر جو بھی گاؤں ہے، جو بھی اپنے زیر تحت لوگ رکھتا ہے، تو لازمی کوئی نہ کوئی قوانین بناتا ہے اور قوانین رکھتا ہے تاکہ وہ اس کے زیر تحت رہے، اس کے قریب کوئی نہ جائے اور امن قائم رہے۔ اگر وہ باڑ نہیں لگائے گا، وہ حدود نہیں لگائے گا، تو جو مرض انسان کرتا پھرے گا اور پھر فساد پھیل جائے گا، کیونکہ ہر کوئی آزاد ہے، جو مرض کرے، کوئی قانون نہیں ہے اس کے اندر۔ جب قانون نہ ہو تو امن قائم نہیں رہتا، نہ آپ کی جان محفوظ ہے، نہ آپ کا مال محفوظ ہے، کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ باڑیں نہیں لگائی ہوئی، کوئی حدود ہی نہیں، کوئی قانون ہی نہیں ہے، جنگل والا قانون ہے، جو قوی ہے اور وہی انسان غالب رہے گا۔ تو ہر بادشاہ کے کچھ نہ کچھ قوانین ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی باڑ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہیں؟ الا وان حمی اللہ محارمہ، یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی جو باڑ ہے، جو حدود ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں، اس کے قریب نہ جاؤ، ورنہ اگر قریب جاؤ گے تو اسی طرح جو بکریاں پھڑانگ کر جا سکتی ہیں، تو اسی طرح آپ بھی جب اسے قریب پہنچ جائیں گے تو پھر آپ بھی وہ حرام کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ آپ کا دل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ الا وان فی الجسد مضغہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم ترین خبر دی کہ اس جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے،
اگر وہ صحیح ہو گیا نا پورا جسم صحیح کام کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ بادشاہ ہے. کیونکہ یہ بادشاہ ہے. یہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. یہ دل کے پیچھے جتنے بھی یہ ہاتھ پیر آنکھیں کان زبان ناک آپ کے پیر سب چیزیں اس کے پیچھے چلتی ہیں. دل آپ کا کہے گا تو آپ کی آنکھیں دیکھیں گی. اگر دل نہیں کہے گا تو آپ کی آنکھیں نہیں دیکھیں گی. اگر دل کہے گا ماننے کا دل بھائی میرا ماننے کا دل چاہ رہا ہے, یہ آپ کا ہاتھ اٹھے گا نہیں اٹھے گا؟ اٹھے گا, کیونکہ دل چاہ رہا ہے. دل نے کہہ دیا, یہ دل بادشاہ ہے. دل چاہ رہا ہے میرا کچھ سننے کا, اچھی چیز سننے کا یا بری چیز سننے کا. دل چاہ رہا ہے نا, دل کے اندر ہے. اگر دل منع کر دے گا آپ نہیں کریں گے وہ کام, میرا دل ہی نہیں چاہ رہا. آپ کو بھوک لگ رہی ہے لیکن دل نہیں چاہ رہا آپ کا, آپ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے, میرا دل ہی نہیں چاہ رہا بھائی. بھوک ہے مجھے لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا. مجھے ادھر جانا ہے لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا. سبحان اللہ, ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ دل ہے, دل کہے گا تو آپ وہ کام کریں گے. اگر دل نہیں کہے گا تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا, کیسا بھی ہو. تو اس لیے یہ بادشاہ ہے اور آپ کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے سب اس کے تابع ہیں, سب اس کے لشکر ہیں, اس کے پیچھے پیچھے. وَإِذَا فَسَدَتْ, اگر یہ دل خراب ہو جائے, اس کے اندر ٹیڑھا پن آ جائے تو پھر سبحان اللہ پورا جسم خراب ہو جائے گا, کیونکہ اس کے دل کے اندر خرابی ہے. آپ کی آنکھیں وہ خراب دیکھیں گی, آپ کے کان وہ خراب سنیں گے, آپ کا جو دماغ ہے وہ بری سوچ سوچے گا, آپ کے جو پیر ہے وہ بری جگہ پر جائیں گے, آپ کے ہاتھ برے کام کریں گے, ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی. کیوں؟ آپ کا دل ہی خراب ہے. الا وہی القلب, تو یہ گوشت کا لوتھڑا کون سا ہے؟ دل ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو یہ حدیث بڑی اہم ترین حدیث ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں احادیث مبارکہ کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.